نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے دیکھتے ہوئے ایک بدو عرب کو بڑا تعجب ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا میں اچھال رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اس بدو عرب نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بڑے غمگین ہوئے اور یہ کہا کہ اگر تمہارے دل سے رحمت نکل چکی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ ہے وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ معلم اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ میں جو انوکھا سلوک کیا ہے، جو غیر معمولی برتاؤ فرمایا ہے، احادیث صحیحہ ان کے تذکرے سے بھی بھرپور ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ میں رحم دلی کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بچوں کے ساتھ آپ کو والہانہ تعلق تھا، اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ مدینہ کے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اپنی مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چاہے وہاں لے جاتے، مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور آپ بھی ان کے ساتھ میں والہانہ شفقت کا اظہار کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر میں ایک ایسا ثمرہ قرار دیا جس کی مثال موجود نہ تھی۔ ایک وقت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں دن کے کسی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر کو نکلا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ منا کہاں ہے؟ آپ کی مراد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے نانا سے بغلگیر ہو جاتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اسے محبوب رکھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں سے حضرت حسن، حضرت حسین، زینب اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو اپنی آغوش میں لے لیتے اور ان سے والہانہ محبت کا اظہار فرماتے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے دیکھتے ہوئے ایک بدو عرب کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ لوگ اپنے آپ میں سخت گیر ہوا کرتے تھے اور اپنے بچوں سے کم ہی محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا میں اچھال رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو اس بدو عرب نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بڑے غمگین ہوئے اور یہ کہا کہ اگر تمہارے دل سے رحمت نکل چکی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہنے کا منشا یہ کہ بچوں کے ساتھ میں محبت کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مواقع سے دیا۔ حبشی نژاد بچے اپنی زبان کے اعتبار سے وہ قبائلی زبان بولا کرتے تھے جو ان کے اپنے قبیلے سے متعلق تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی دلجوئی کے لیے اس زبان کے مختلف کلمات کو اٹک اٹک کر کے ادا کرتے، اور بچے جب یہ دیکھتے کہ اتنا بڑا آدمی اور زبان اٹک اٹک کے کہہ رہا ہے تو
گویا کہ تھوڑا سا مذاق کا پہلو پیدا ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کو بول نہیں پاتے تھے، لیکن بچوں کے لیے ایک مذاق کا پہلو پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ابو عمیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، نام کے اعتبار سے تو کچھ اور نام روایت کے اندر میں آتا ہے، غالباً قبشہ اس طرح کا نام آتا ہے، اور ابو عمیر آپ کی کنیت تھی۔ یہ بچے کے پاس میں ایک پرندہ ہوا کرتا تھا، اور چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چڑیا نما پرندے کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا۔ ایک وقت کا تذکرہ ایسا ہوا کہ اس پرندے کا اچانک انتقال ہو گیا، اور یہ لڑکا جو اس پرندے کا بڑا گہرا ساتھی تھا نہایت ہی مغموم ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی سے ملتے تو اسے اس کی کنیت سے مخاطب کرتے، ابو عمیر تمہارا نغیر کہاں گیا، تمہارا وہ چہیتا پرندہ کہاں گیا، گویا کہ اس کو یاد دلاتے، اور ایک طرح کی مذاق کا جو ماحول ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور جیسا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دیتے، تو وہ بھی اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اس نوزائیدہ بچے کو دیکھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے عبداللہ نام تجویز فرمایا، پھر کھجوریں منگوائی، اور ان میں سے ایک کھجور چبا کر کے اس کو نرم کر کے اس کھجور کو عبداللہ کے منہ میں رکھا، اور کھجور کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں جو بات کہی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انصار مدینہ کو کھجوریں کتنی محبوب ہیں۔ یتامہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں نقل کی گئی ہیں، ان کے اندر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں پر کسی یتیم کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جاتا، اور تمہارے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ کوئی تعجب نہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی یتیم تھے، اور یتیم کے درد سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ابو دردہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر میں نرمی پیدا ہو، تمہیں نرمی قلب نصیب ہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے، تو تم یتیم کی خبرگیری کرو، یتیموں کو اپنے سے قریب کرو، ان کے ساتھ میں محبت کا سلوک کرو، ان کے سروں پر سے اپنے ہاتھ کو پھیرو، اور یہ کہ اپنے کھانے میں ان یتامہ کو شریک کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب میں نرمی ڈال دے گا اور تمہاری حاجتوں کی رفاہی فرمائے گا۔ انصار مدینہ کے گھر جاتے، ان کے بچوں کو سلام کہتے، ان کے بچوں کو پیار کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے حق میں دعائیں کرتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔